جس کے سامنے دو راستے تھے، اپنی اولاد یا اللہ۔ فرعون ایک ایسا ظالم بادشاہ جس کے سامنے نہ کسی ماں کے آنسوؤں کی قیمت تھی، نہ کسی معصوم جان کی۔ جو اس کے سامنے جھک جاتا وہ زندہ رہتا، اور جو اللہ کو مانتا اس پر عذاب ٹوٹ پڑتا۔ لیکن اسی کے محل میں ایک عورت ایسی بھی تھی جس نے خوف پر نہیں، اللہ پر یقین کیا۔ وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوارا کرتی تھی، روز محل میں رہتی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک راز تھا۔ وہ چھپ کر اللہ پر ایمان لا چکی تھی، اور پھر ایک دن اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی اور اچانک اس کے ہونٹوں سے نکل گیا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی حیران رہ گئی۔ اس نے پوچھا، میرے والد؟ عورت نے سکون سے کہا، نہیں، اللہ جو میرے بھی رب ہیں اور تمہارے والد کے بھی۔ بس اتنا کہنا تھا اور محل کی ہوا بدل گئی۔ اسے کھینچ کر فرعون کے دربار میں لایا گیا۔ فرعون اپنے تخت پر بیٹھا تھا، آنکھوں میں غصہ، لہجے میں آگ۔ اس نے چیخ کر پوچھا، کیا تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتی ہو؟ اس عورت نے اپنے بچوں کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف اور کہا، میرا رب صرف اللہ ہے۔ محل میں خاموشی چھا گئی۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے حکم دیا، تانبے کا برتن لایا جائے اور اس کے نیچے آگ بھڑکائی جائے۔ تھوڑی دیر میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے، برتن ابلنے لگا۔ لوگ خوف سے کانپ رہے تھے، اور ایک ماں اپنے بچوں کو سینے سے لگائے کھڑی تھی۔ فرعون نے اس کے بچے کو پکڑنے کا حکم دیا۔ سپاہی اس معصوم کو کھینچ کر لے گئے۔ فرعون بولا، اللہ کو چھوڑ دو، میں تمہارے بچوں کو چھوڑ دوں گا۔ ایک پل کے لیے اس ماں کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن پھر اس نے آنکھیں بند کی اور کہا، میرا رب صرف اللہ ہے۔ فرعون نے اشارہ کیا اور ظلم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فرعون نے پھر کہا، بس ایک بار کہہ دو کہ فرعون تمہارا رب ہے اور تمہارا بچہ بچ جائے گا۔ بس ایک بول، شرک کر جاتی اور گھر جا کے توبہ کر لیتی۔ لیکن نہیں، اس نے اللہ کو چنا، سب کے سامنے چنا، اور پھر کہا، میرا رب صرف اللہ ہے۔ پھر ایک چیخ گونجی اور اس ماں کی پہلی بچی زندہ جلا دی گئی۔ اس وقت اس ماں کا صرف ایک بول، ایک کلمہ کفر اس کی بچی کی جان بچا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی بچی کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ پھر اس کی سب سے چھوٹی دودھ پیتی بچی کو لایا گیا۔ دربار کا ہر شخص کانپ اٹھا۔ فرعون پھر چیخا، آخری موقع، بس ایک بار کہہ دو کہ فرعون تمہارا رب ہے۔ اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی، یہ صرف ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ اس چھوٹی بچی نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا، امی صبر کیجیے، آپ حق پر ہیں۔ یہ سن کر اس ماں کا دل مضبوط ہو گیا۔ اس نے پھر کہا، میرا رب صرف اللہ ہے۔ اور پھر ان ظالموں نے اس نانی معصوم بچی کو بھی ابلتے ہوئے تیل میں پھینک دیا۔ اور بالآخر وہ وقت آیا جب اس عورت کو بھی اس آگ میں اترنے کا حکم جاری ہوا۔ اس عورت نے کہا، فرعون میری ایک آخری خواہش پوری کی جائے گی۔ فرعون نے کہا، بولو۔ اس ماں نے کہا، جب مجھے بھی جلا دو تو مجھے اور میری بچوں کو ایک ہی جگہ پر دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا، ضرور تیری یہ خواہش پوری ہوگی۔ اور جب وہ عورت جل چکی اور جب جسم راکھ بن گیا،
تب ان کی راکھ کو جمع کیا گیا اور ان کو ایک ہی جگہ پر دفنایا گیا۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ اسراء اور معراج کے عظیم سفر پر تھے کہ اچانک ایک بہت میٹھی، بہت پاک خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل، یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشبو مشیطہ کی قبر سے آ رہی ہے۔ اگر آپ کے دل کو بھی یہ کہانی چھو گئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ایسی ہی روح کو ہلا دینے والی، ایمان کو مضبوط کر دینے والی کہانیاں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔